تو آج کا مشرک بھی یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، نبی مشکل کشا، حاجت روا، عالم الغیب، نور بشر کی فہرست سے نکال دیا، اور جناب یا اللہ، اللہ سے مدد مانگو، نبی سے مدد مانگو، قبروں سے جا کے بزرگوں سے مدد مانگو، جو مرضی کرتے رہو۔ ایسا تگڑی توحید ہے کہ بی بی تمیزہ کا وضو بھی اتنا تگڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھا آپ نے بڑا مارنے والے کو کس انداز میں بڑی بڑی ہانکتے ہوئے نظر آ رہا تھا؟ مفتی طارق مسعود وہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ کہہ دو، یا علی کہہ دو، اور مدد مانگو، ندائے بالغیب کرو، اور اس طرح کی باتیں کرنے کے باوجود تم مشرک نہیں ہوں گے بلکہ تمہاری توحید پکی ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ ٹون جو ہے یہ سنیوں کے لیے ہے، لیکن حضرات اہل سنت میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس نے یہ کہا ہے کہ کوئی یا رسول اللہ کہے، یا حضور سروری کائنات سے مدد مانگے، یا علی مدد کہے، تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم آتا ہے ذرا سماعت فرما لیجئے۔ تو دیوبندیوں کے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کیا کہتے ہیں، وہ سماعت کرے۔ کہتے ہیں ذرا چہرے سے پردے کو اٹھاؤ یا رسول اللہ، مجھے دیدار تم اپنا دکھاؤ یا رسول اللہ، کرو روئے منور سے میری آنکھوں کو نورانی، مجھے فرقت کی ظلمت سے بچاؤ یا رسول اللہ، اگرچہ نیک ہوں یا بد تمہارا ہو چکا ہوں میں، بس اب چاہو ہنساؤ یا رلاؤ یا رسول اللہ، پھنسا ہوں بے طرح گرداب غم میں ناخدا ہو کر، میری کشتی کنارے پر لگاؤ یا رسول اللہ، اگرچہ ہوں ناقابل وہاں پر امید ہے تم سے کہ پھر مجھ کو مدینے میں بلاؤ یا رسول اللہ۔ اور یہاں تو حد کر دی، کہتے ہیں جہاز امت کا حق نہیں کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، یعنی پوری امت کا جہاز آپ کے ہاتھوں کر دیا گیا ہے، بس اب چاہو ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ۔ تو برادران ملت اسلامیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب ان کے فتوے سے مشرک ہوئے، کیونکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کی گردان کر رہے ہیں تو مشرک ٹھہرے، اور مدد مانگ رہے ہیں حضور سروری کائنات سے تو مشرک ٹھہرے معاذ اللہ۔ تو طارق مسعود کے مطابق مشرک ہوئے، اور تھانوی، گنگوہی اور نانوتوی، یہ تینوں نے ان کا دامن پکڑا اور ان کو اپنا مرشد بنایا، ان کو اپنا پیر بنایا۔ اس اعتبار سے ایک مشرک کو پیر بنا کر یہ لوگ بھی مشرک ہوئے، اور ان سب کو مسلمان مان کر یہ سارے کے سارے مشرک ہو گئے، اور تھانوی، گنگوہی، نانوتوی، امبیڈوی کو مسلمان مان کر طارق مسعود بھی مشرک ہو گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ حال ہے ان کا۔ چلیے آگے اور بڑھے، تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے ایک مولوی صاحب ہے جن کا نام ہے قاسم نانوتوی صاحب۔ یہ قاسم نانوتوی جنہوں نے دارالعلوم دیوبند بنایا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر جواب دیا بے کسوں کو تو نے بھی، یہ حضور سے کہہ رہے، تو کوئی اپنا نہیں کرے جو استفسار، تو کوئی اپنا نہیں جو کرے استفسار، کہتے کروڑوں جرم کے آگے یہ نام اسلام کرے گا یا نبی اللہ، کیا مرے پہ پکار، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، ہے نا، یا علی المدد وغیرہ وغیرہ۔ پھر کہتے بہت دنوں سے تمنا ہے کیجئے عرض حال، بہت دنوں سے تمنا ہے کیجئے عرض حال، اگر ہو اپنا کسی طرح تیرے در تک بار۔ اور پھر کہتے مدد کر، کیا کہتے ہیں؟ مدد کر، کیا کہتے ہیں؟ ایک بار اور سماعت کر لے، کہتے مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا، یعنی اللہ بھی مددگار نہیں ہے ان کا معاذ اللہ دیوبندیوں کے مطابق، کیونکہ دیوبندی تو یہی سمجھتے ہیں نا۔ انہوں نے کہا تیرے سوا، تیرے علاوہ، مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا، نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار، یعنی قاسم بے کس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور یہ مدد مانگ رہے حضور سروری کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، اور مولوی طارق مسعود کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کہنے والا شرک میں مبتلا ہوتا ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے، توحید اس کی بچتی نہیں ہے۔ تو بتائیے دیوبندیوں کی توحید بچی؟ خود دیوبند کے بانی کا یہ اشعار ہے، تو دیوبند کے بانی صاحب کی توحید بچی؟ ان کی توحید تو بچی نہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ جب دیوبند کے بانی جو تھے وہ خود طارق مسعود کے فتوے سے مشرک تھے، تو ایک مشرک دین کا کام کرے گا یا شرک پھیلائے گا یا کفر پھیلائے گا؟ یہ تو خود فیصلہ کرنے والا فیصلہ کر سکتا ہے۔ بہرحال بتانا صرف اتنا تھا کہ ان کے مولویوں نے خود یہ لکھ کر گئے ہیں، تو اگر آپ نے فتویٰ سنیوں کو دیکھ کر کے دیا ہے تو مولوی صاحب انٹرنیٹ پر زیادہ نہ بیٹھا کریں، کبھی کبھی جو ہے نا گھر کے اندر بیٹھ کر کے اپنے مولویوں کے فتاوے کو بھی پڑھ لیا کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا آپ کے مولوی کیا کیا بک کر گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔